اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک رکوع ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسطاً آیا ہے۔ یہ اب چلے گا 7-8 رکوعوں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متصلاً قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا ہے ہجرت کے بعد۔ یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں، یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گی کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ منورہ۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب یہ ملک ذرا علیحدہ، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نماء عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر، اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر، وہ بھی ایک یوں سمجھیے جزیرہ نما ہے، صحرائے سینا، دی سینائی پیننسولا، یہ جدا کرتا ہے، اور اس کے بعد ادھر مصر ہے۔ اس مصر میں یہ فرائنہ کی حکومت تھی۔ یہ فرعون لقب ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود، اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون۔ تو جو فرعون تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا۔ فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین، دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں، ایلچی ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ کوئی نئی آدمی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے، اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین، اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی۔ یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر۔ تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی ہے، تو ان کے انداز کے اندر بھی کوئی لجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو، یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے۔ تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں، میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو۔ یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت عیش وہاں کیے۔ اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا، یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا، ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی آؤ بھگت بھی کی، حضرت یوسف کا بھی احترام بہت تھا، پیرزادوں کی طرح رہے کئی 100 برس تک۔ لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولوشن آ گیا، اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو یہ جو تھے باہری، جیسے ہمارے بیچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ گویا کہ ہاسٹیج بن گئے اب، کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز پروردہ تھے، اب ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو کئی 100 سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے۔ ان ارسل فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اس نے کہا کہ اچھا ہے موسیٰ، اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، فإذا ہی ثعبان مبین، تو وہ تو ایک اسدحہ بن گیا، کھلا روشن۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو اب فرعون کے جو سردار تھے، درباری تھے اس کے بڑے بڑے،
کوئی 20,000 منصبدار ہوگا، کوئی 30,000 منصبدار ہوگا۔ انہوں نے کہا فرعون سے ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ واقعتاً کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے، یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر، اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فماذا تأمرون، تو اب کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیسے اس سے نپٹیں، یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں۔ قالوا ارجہ واخاہ، تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے، ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو، دونوں جو آئے تھے حضرت موسیٰ بھی ہارون بھی۔ وارسل فی المدائن حاشرین، یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے، آرام کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب وہ جادوگر آ گئے، ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے، واللہ عالم۔ جب تمام جادو آ گئے فرعون کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شے طلب نہیں کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کوئی شعبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجئے، کوئی خلعت سے نوازیے، کوئی سرفراز فرمائیے، ملک معظم۔ اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے، انہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہمیں کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، قال نعم، اس نے کہا ضرور، کیوں نہیں، وانکم لمن المقربین، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو جائے پہلے ڈالنے والے۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے بھی کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکی، یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے۔ سحروا اعین الناس، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی، کوئی شے نظر آنے لگے جبکہ فی الواقع وہ نہیں ہوتی، نظر بندی۔ واسترہبوہم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا، واقعتاً انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا، صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی ذرا بڑا اژدہا بن گیا، کوئی 10 15 20 چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے۔ لیکن تب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ عصا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ جب اژدہا بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی، جو سپولیے اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کی رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے، ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق واقع ہو گیا، حق کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے، ہار گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر رہے، کون ذلیل ہو کر رہے؟ فرعون اور اس کے سردار۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لیمٹس کیا ہیں۔ اب فزکس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لیمٹس کیا ہیں، لیمیٹیشنز کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بالکل ان لیمیٹیشن سے ماورا کوئی شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لیمیٹیشن سے بہت ماورا ہے۔ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ چھوٹا شعبدہ بڑا شعبدہ، چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر۔ لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے، انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی،
نہ فرعون کو اس کے سرداروں کو ہوئی. لیکن جو ماہر فن تھے جادوگر، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے. دے نیو دی لمٹس، انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہے. لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشف ہو گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے. صدق اللہ العظیم.